یہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے تہلکہ خیز خبر ہے، تہلکہ خیز رپورٹ ہے جس میں ایسی ایسی باتیں سامنے آئی ہیں جس کا اندازہ تو لگایا جا رہا تھا لیکن اب اس کے واضح ثبوت مل چکے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتائے گا یہ رپورٹ تفصیلاً ہے کیا کہتی ہے؟ جی بالکل، ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے جس پہ مختلف ویسٹرن میڈیا نے بھی اٹھایا اور UN سسٹم کے اندر بھی جو ہے اسے دیا گیا ہے۔ چنائی سے بورکم نامی ایک جہاز تھا جس میں راکٹ انجن، ایکسپلوسیو اور ایون ڈرونز جو ہے نا وہ اسرائیل کی اشداد جو پورٹ ہے اس کے اوپر پہنچا ہے، اور بعد میں ثبوت یہ سامنے آیا کہ نصریت کیمپ اور دوسرا غزہ کے اندر دوسرے کیمپوں کے اوپر جب بمباری ہوئی تو اس میں جو شیلز ملے راکٹس کے اس میں زیادہ تر میڈ ان انڈیا تھے۔ تو یہ بالکل واضح کرتا ہے کہ نیتن یاہو اور مودی کا جو گٹھ جوڑ ہے، زیونسٹ لابی اور جو ہندواتا کا ایک کانسیپٹ ہے ایکسٹریمسٹ ہندوؤں کا، اور جس طریقے سے فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے اندر نیکسس کے طور پہ یہ لوگ کام کریں، تو یہ واضح ہوا کہ ہندوستان جو اپنے آپ کو ایک بڑا لبرل ملک کہتا ہے، ایک بڑی ڈیموکریسی کہتا ہے، وہ فلسطینیوں کی جینوسائیڈ میں جو ہے وہ مکمل شریک ہے۔ دوسری طرف اگر اسرائیل کی صہیونی لابی کو دیکھیں تو میرے خیال میں وہ بھی سپلائی کر رہی ہے پیلٹ گنز اور دوسرا اسلحہ جو کہ کشمیریوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ تو اس وقت جو ایک ملٹری نیکسس بنتا جا رہا ہے فلسطین اور آزاد جموں کشمیر کے اندر جو کچھ مظالم ہو رہے ہیں اس میں مختلف جو ہے کوئی ہمیں چیز نظر نہیں آ رہی۔ دونوں جو ہے انسانوں اور انسانیت کی جو ہے وہ اس وقت تذلیل میں اور جینوسائیڈ میں مصروف ہے۔ دوسرا ایک قسم کا ایک اور جہاز تھا جو کہ اسپین کی بندرگاہ پر اس کو ڈینائی کیا گیا، جس میں بڑی مقدار میں جو ہے دھماکہ خیز خاص طور پر C4 چارکول جو کہ انڈین میڈ ایک ایکسپلوسیو ہے اور وہ خاص طور پر استعمال ہوتا رہا ہے افغانستان کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں، جب بھی ہم دیکھتے تھے جو غیر ملکی دہشت گرد یہاں پہ کارروائیاں کرتے رہے ہیں اس میں C4 چارکول استعمال ہوتا رہا ہے جو کہ انڈین میڈ ہے۔ تو یہ اب بالکل ایک واضح ہو گیا کہ ہندوستان دنیا کے اندر اسرائیل کی طرح ایک اور ایسا ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے جو کہ انسانیت اور انسانوں کو قتل کرنے کے لیے کوئی بھی موقع جو ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ میرے خیال میں اس وقت اب جو لبرل طبقہ ہے ہندوستان کا اور خاص طور پر جو مسلمان ہیں وہ شاید اس معاملے کے اوپر ضرور اٹھائیں گے، کیونکہ جب سے یہ رپورٹ آئی ہے مختلف فورمز کے اوپر اس کو اٹھایا گیا ہے کہ ہندوستان کس طریقے سے فلسطینیوں کے جو ہے وہ قتل عام اور جینوسائیڈ میں ملوث پایا گیا ہے۔ اب بہرحال یہ دیکھنا ہوگا کہ جو معاملات ہیں وہ اس تمام تر جو ریپلیکا ہے وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں جموں کشمیر میں، جو کہ ایک بہت بڑا خطرناک معاملہ ہوگا، اور میرے خیال میں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو، عالمی برادری کو جو ہے وہ آواز اٹھانی چاہیے، کیونکہ اسرائیل کے تو اپنے موٹیوز ہیں۔ ہندوستان کا کیا موٹیو ہے کہ وہ یہاں سے ایکسپلوسیو سپلائی کر رہا ہے اور انسانوں کو مارنے کا سامان جو ہے وہ مہیا کر رہا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔